اور صفحہ نمبر 71 پر لکھ رہا ہے کہ یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو. صفحہ نمبر 71 یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کسی تعریف ہو سو ہی کرو، سو اس میں بھی اختصار ہی کرو، اور اس میدان میں منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو. تو یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب وہ صحابہ نے کہا انت سیدنا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں عاجزی کے طور پر یہ فرمایا کہ سردار تو اللہ ہے، تو مجھے جو نا اس طرح نہ کہو. تو یہ آپ کی عاجزی تھی، ورنہ خود آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فخر نہیں، یہاں بطور عاجزی آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو. تو وہاں عاجزی کا اظہار تھا، لیکن جہاں اپنے مقامات کا اظہار کیا وہاں فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. انا اکرم علی الاولین والآخرین علی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سارے پہلوں پچھلوں سے زیادہ معزز ہوں. ولا فخرا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہاں آپ نے بطور عاجزی یہ کلمہ ذکر کیا، تو اس نے یہ مطلب نکال لیا کہ یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کسی تعریف ہو سو ہی کرو، سو اس میں بھی اختصار ہی کرو. یہ کتنی کفریہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف بشر جیسی کرو، بلکہ اس سے بھی کم کرو، اس سے بھی کمی کرو. تو بشر سے کم کیا ہوتا ہے؟ بشر سے کم تو پھر جناب وہ چار پائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ماننے والے مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے نا، اس نے یہی لکھا حفظ الایمان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں ان کو بھی حاصل ہے. تو اس نے پھر الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ توہین کی. تو یہ توہین والا عقیدہ اسی سے حاصل ہوا، اسی کتاب تقویۃ الایمان سے. اور صفحہ نمبر 72 پر اسی بات کو آگے بڑھاتے لکھتا ہے جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. جیسا قوم کا چودھری اور گاؤں کا سردار نمبردار، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ذمہ دار ہے، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. کہاں قوم کا چودھری، کہاں گاؤں کا نمبردار، اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قوم کے چودھری کی بات تو وہاں پورے گاؤں میں بھی نہیں چلتی، اور گاؤں والے بھی اس کی بات نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، پہاڑ بھی آپ کی بات مانتے ہیں. میں اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پہاڑ حرکت میں آ گیا، میں ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی، صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہے. تو پہاڑ بھی آپ کی باتیں مانتے تھے، درخت آپ کے اشارے پہ حاضر ہو جاتے تھے. صفحہ نمبر 63 اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 63 میں یہ لکھا سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یہ صفحہ نمبر 63 پر لکھا سب انبیاء اور اولیاء اس کے حضور ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. حالانکہ اللہ کے ارشاد ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. ان کو اللہ فضیلت دے رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے درجات کو اللہ بلند فرما رہا ہے. اور پھر یہ صفحہ نمبر 50 پر جو نا وہ ایک حدیث ذکر کی، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آخری دور میں ایک ہوا چلے گی، اور پھر جب وہ ہوا چلے گی جو بھی ایمان والے وہ سارے فوت ہو جائیں گے، پھر مشرک باقی رہ جائیں گے. یہ حدیث ذکر کی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، باب لا تقوم الساعة الا علی اشرار الناس. اس میں حدیث پاک ہے، امام مسلم کے حوالے سے ذکر کی. وہ حدیث ذکر کر کے اس نے یہ کہا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، وہ ہو چکا.
نبی پاک نے فرمایا تھا وہ ہوا چلے گی، سارے مشرک ہی رہ جائیں گے اور ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ لکھ رہا ہے 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، تو اب ہوا چل چکی، سارے ایمان والے ختم ہو گئے اور سارے مشرک رہ گئے، تو اپنے آپ کو بھی مشرک مان لیا اور اپنے ماننے والوں کو ہاں یہ صفحہ نمبر دیکھیں، صفحہ نمبر 50 ہے۔ ہاں لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس، لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس۔ تقویت الایمان جو ہے نا، اس کی تو بہت سی عبارات ہیں اور بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ تفصیل ہے، اس کے لیے بڑا تفصیلی وقت چاہیے۔ اس کا جو صفحہ بھی کھولیں تو ہر صفحے پر جو ہے یہی مضمون مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک اور بھی عبارت ہے، تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 52 پر۔ تو اس عبارت میں جو یہ لکھ رہا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ کسی ولی اللہ کے بارگاہ پہ جاتا ہے تو وہاں سے دعا مانگتا ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے، مرادیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا مکر ہوتا ہے، الیاذ باللہ یہ اللہ مکر کرتا ہے، تو اس لیے اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے، یہ پھنس جائے الیاذ باللہ۔ تو یہ لکھا کہ جو ہے نا سو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے، اور اللہ اس کی بھلائی کو اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں، سو مراد ملنے نہ ملنے کا اعتبار نہ کیجئے اور سچا دین توحید کا اس لیے نہ چھوڑ دیجئے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں جاؤ مراد پوری ہو جائے، حضور خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں جا کر مراد پوری ہو جائے، تو پھر بھی اس عقیدہ اسماعیلی پر اور تقویت الایمانی عقیدے پہ قائم رہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا الیاذ باللہ مکر ہے، اللہ نے الیاذ باللہ مکر کیا۔ ترجمہ بھی انہوں نے یہ کیا مکروا ومکر اللہ، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو یہ صفحہ نمبر 92 ہے، تو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہیے۔ سو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہیے، تو یہ لکھا کہ مزارات اولیاء پہ دعائیں پوری ہو جائیں تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ واقعی یہاں سے کچھ ملتا ہے، اور اس وجہ سے تم جو ہے نا عقیدہ توحید جو ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ توحید ہے وہ نہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو اللہ نے الیاذ باللہ مکر کیا ہے۔ تو مکر تو کیوں کیا جاتا ہے؟ آدمی کو اپنی طرف لانے کے لیے۔ اللہ تو مکر سے پاک ہے، اگر مکر بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ہے عقیدہ اچھا لگتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ مکر کر رہا ہے، مکر کے ساتھ ان کو ادھر لا رہا ہے، اللہ کو مکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو الیاذ باللہ یہ تقویت الایمان جو بنیادی کتاب ہے، تو اس کو آپ نے دیکھا، اس کے صفحے پر ایسی عبارات ہیں کہ مسلمان جو ہے نا ان کا تصور کر کے لرز جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو کہیں بڑے بھائی جیسا قرار دیا، کہیں یہ کہا عام انسانوں کی بلکہ اس سے بھی کم تعظیم کرو، انسانوں سے کم تعظیم کیا ہوگی، بشر سے بھی کم کرو، عیسیٰ کی کلمات ان کو ذرہ ناچیز سے کم کہا، اور جنا چوڑے چمار کے ساتھ تشبیہ دی، یہ کہا جس کا نام محمد یالی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، جبکہ انگریز کے متعلق ان کے حوالے ہیں وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کو لکھا کہ وہ ہم سرکار مالک ہے، جو چاہے کرے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے، انگریز با اختیار ہے جو چاہے کرے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ کہ جس کا نام محمد یالی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام اولیاء کرام کی محبت اور ان کا ادب، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔